رب زد علما۔ میری آواز سبھی کو آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے ہم ٹھیک ہے، آ رہی ہیں آپ پر۔ اللہ بس ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم جو ہے نا لیسن نمبر 12 کے اندر تھے، ہے نا؟ اور جو ہے اس کو آج جو ہے ہم جو پڑھیں گے پیج نمبر 58 پر پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے جو ہے نا ہم کو پتا ہے کہ ہم مذکر اور مؤنث والا فارمولا پڑھ رہے تھے، بہت آسان تھا۔ جو لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا وہ سمجھ میں آیا تھا آپ لوگوں کو؟ بہت ایزی تھا وہ تو، ہے نا؟ لاسٹ ویک جو ہم نے پڑھا تھا وہ تو جو نئے ساتھی ہیں ان کو سب کو سمجھ میں آ گئی تھی بات لاسٹ ویک؟ ہاں جی، اچھا چلیے پڑھتے ہیں ہم آگے نمبر 3۔ السلام علیکم چھوٹی سی کری تھی آپ سے، یہ جو پیچھے جو تمرین تھی تو تیسرا والا جو حاضر دفتر لکا یا علی، تو حاضی لکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ مندت کے لیے کہ تو نہیں نہیں، مؤنث مؤنث کس کو بنانا ہے؟ ضمیروں کو۔ لکا کی وجہ اللہ کی قلم دیکھے گا۔ چلیے نمبر 2 کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں ہم۔ نمبر 2 کی ایکسرسائز یہ کہہ رہی ہے کہ اقرا کل جملۃ من الجمل الاتیہ۔ نیچے جو سینٹنس دیے ہیں تو 2 کالم میں ڈاکٹر صاحب نے کالم یہ ہے اور یہ مؤنث والا کالم ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ اس کو پڑھیے، مثال ایگزامپل دی ہے، ایک ایگزامپل دی ہے اور اس ایگزامپل کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا کہ مذکر سے بات، جب ہم مذکر اور مؤنث کا جو فرق کر رہے ہیں عربک میں، اس کو سمجھ رہے تھے ہم۔ تو اگر کسی مرد سے پوچھنا ہو، مثلا دیکھیے گا، غور کیجیے گا، مثال این قلمک یا ابی، تو اب کسی مرد سے بات کر رہے ہوں، کسی مذکر سے بات کر رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ این قلمک، آپ کا پین کدھر ہے؟ کیا پوچھیں گے ہم؟ کسی مرد سے پوچھنا ہو آپ کا پین کدھر ہے تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ این قلمک کا۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کالم نمبر 2 میں دیکھیے گا، کسی عورت سے بات کر رہے ہو تو قلموں کا کی وجہ قلموں کی، تو کا کے بجائے کے کہنا ہے ہمیں۔ کیا کہنا ہے؟ قلموں کا کی وجہ قلموں کی۔ جی، تو کا اور کے اندر فرق ہو رہا ہے مذکر و مؤنث کا، باقی کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، اسے کا اور کے کی تبدیلی کرنی ہے۔ تو نمبر 1 کو دیکھتے ہیں ہم۔ عندک، اب میں جو ہے نا کالم 1 یعنی مذکر والا کالم پڑھوں گا، آپ لوگ مؤنث والا جو خالی جگہ ہے اس کو کنورٹ کیجئے گا، چینج کیجئے گا مؤنث والا اسٹائل۔ تو میں نمبر 1 پر دیکھیے گا، عندک، عندک قلم یا محمد، عندک قلم یا محمد، یہ مذکر والی شکل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب مؤنث والی شکل جو ہے نا خالی جگہ میں آپ لوگ پڑھ کے دکھائیے مجھے مؤنث والی شکل۔ ان کو ہاں جی، اب باقی کچھ بھی نہیں چینج کرنا ہے آپ کو، جملے میں سینٹینس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئے گا، صرف کا کے بجائے کے کہیں گے ہم، اور کوئی چینجز نہیں آئے گا کسی لفظ میں بھی۔ تو کیونکہ ہم بات جس سے کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر ہم اس مرد سے بات کر رہے ہیں تو کا کہیں گے، ان دا کا، ٹھیک ہے نا؟ عورت سے بات کر رہے ہیں ان دا کی، بس اتنا ہی فرق ہے، جملہ سیم رہے گا۔ تو اب جملہ یہاں بنے گا ہمارا ان دا کی، ہم آمنہ سے بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو اب ہم اس سے پوچھیں گے عندکی قلم یا آمنتو، عندکی، تو کا کے بجائے کی، عندکی قلم۔ اب یہاں یا محمد کے بجائے ہم یہاں کہیں گے یا آمنتو۔ یہ بات کلیئر ہوئی کیا؟ کلیئر ہوئی ہے یہ بات؟ ہاں جی، اچھا دیکھیے گا نمبر 2 کا جملہ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ جو ہے نا اس کو مؤنث میں کنورٹ کیجیے گا۔ این بیتک یا استادی، این بیتک یا استادی، مؤنث کی شکل بنائیے یہاں پر، جب تبدیل کیجیے اس کو۔ این بیتکی یا استاذی یا استاذی۔ یا استاذتی، چونکہ اب جو ہے نا فیمیل ٹیچر سے بات کر رہے ہیں تو استاذی کی وجہ استاذتی ہو جائے، ویسے کچھ استادتی، این بیتکی یا استادتی۔ تو جب ہم عربی میں بات کرتے ہیں نا تو مرد اور عورت کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے الفاظ جو ہے نا تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں عربک میں، ہے نا؟ انگلش کے اندر بہت ساری چیزیں میل اور فیمیل کے لیے سیم سیم چلتی ہے، لیکن عربک کے اندر ٹوٹلی جو ہے نا مرد اور عورت کا فارمولا جو ہے نا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا؟ تو جو ہے نا یہ لینگویج کے اندر بھی اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے۔
ہم قرآن و حدیث میں جو ہے مردوں اور عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ بہت سارے احکام جو ہے نا ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے کے لیے، ہے نا؟ لیکن لینگویج کے اندر بھی اس کا فرق پایا جاتا ہے، دیکھیے گا تو کا کے بجائے کے کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 کا جملہ دیکھتے ہیں ہم، احاذ الدفتر لک یا علی، احاذ الدفتر لک یا علی، مؤنث والی شکل کیسے بنے گی یا فاطمہ تو؟ بتائیے گا جلدی جلدی. حاضی دفتر لکی یا فاطمتو. ہاضا کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہاضا 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 ہی رہے گا. اچھا، دفتر لکی یا فاطمہ. بس اتنا ہی، جس سے بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو لفظ ضمیر استعمال ہو رہی ہے اس کو چینج کرنا ہے. ہاضا کو ہاضا ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ دفتر تو ہاضا ہی رہے گا، دفتر تو مذکر ہے تو ہاضا ہی رہے گا. جس سے بات کر رہے ہیں اس کا جو ہے نا وہ اس کو حساب، اس کا کنسیڈریشن ہوگا بس. تو احاذ دفتر لکی یا تو بس اتنا ہی ہوگا، لکا کے بچی، باقی کوئی چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 4، من این انت یا اخی، من این انت یا اخی چینج کیجیے گا مؤنث میں. من این انتی یا اختی. جی ایسا چینج کریں گے، من این انتی. اب یہاں پر انت کہا تھا ہم نے، مرد سے بات کر رہے تو انت کہا تھا، عورت سے بات کریں گے تو انتی کہیں گے بس، چونکہ اخت سے بات کر رہے ہیں، اخت مؤنث ہے تو من این انتی یا اختی. ویری گڈ. نمبر 5 کو، این ابوک یا خالد، این ابوک یا خالد مؤنث میں تبدیل کیجیے گا، خدیجہ سے بات کیجیے، خدیجہ سے بات کیجیے. این ابو کی یا خدیجت. ویری گڈ. این ابو کی یا خدیجہ، ایسے چینج کریں گے. نمبر 6، انت مریض یا خالی، انت مریض یا خالی. یا خالی یعنی اچھا جملے کا مطلب بتائیے، انت مریض یا خالی مطلب بتائیے جملے کا. اے ماموں، کیا تم بیمار ہو؟ کیا آپ کے ماموں بیمار ہو؟ نہیں 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 نہیں، یا خالی کا مطلب کیا ہوگا؟ چلیے، یا خالی کا مطلب کیا ہوگا؟ اے میرے ماموں، ماموں، اے میرے ماموں، کیا آپ کی ماموں بیمار ہے؟ نہیں 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 نہیں، انت مریض کا ترجمہ کیجیے صرف. چلیے سسٹر سبری. کیا آپ بیمار ہو؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ ہاں جی، یا خالی. ماموں. ہاں ایسا کرے گی نا. جی لفظوں کو پکڑ کے. کیا آپ بیمار ہو میرے ماموں؟ ہاں جی، لفظوں کو ایسا پکڑ کر چلنا ہے، فوراً جو ہے نا گم نہیں ہو جانا ہے، اپنے مائنڈ کو گم نہیں کر دینے کا ہے. ٹینشن نہیں پڑھتے وقت جو ہے نا ٹینشن نہیں اور اسٹریس نہیں اور زیادہ کوئی پریشان نہیں ہونا ہے. بالکل سوچ سمجھ کر لفظوں کو پکڑ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح چلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو انت مریض یا خالی، کہ اے میرے ماموں جان کیا آپ بیمار ہیں. چلیے گا خالہ سے بات کیجئے، یہی بات خالہ سے پوچھیے. ہاں جی، خالہ سے بات. انتی مریضتن یا خالتی. ہاں اب خالہ سے پوچھیں گے یہی بات، اگر خالہ سے پوچھنا ہو تو ہم یہ وہ پوچھیں گے، انتی مریضتن، انتی مریضن یا خالتی. ماموں سے پوچھ رہے تھے انت مریضن، خالہ سے پوچھ رہے انتی مریضتن، تو انت کا انتی، مریضن کا مریضتن. ویری گڈ. اور خالی کا اور خالہ سے بات کر رہی ہیں تو یا خالتی انہوں نے تو لکھ دیا ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے، تو ہمیں تو انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ہم خالہ سے بات کر رہے ہیں. تو اب ہم پوچھیں گے ان سے، کیا ہے خالہ جان کیا آپ بیمار ہیں؟ انت مریضتن، انت مریضتن یا خالتی. بس بس کو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ تو. بالکل کوئی ایسا ہے جن کو سمجھ نہیں آئی بات؟ سمجھ آ رہی ہاں جی. اچھا ابھی آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. بیچ میں سے جو لوگ بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے لیے پریشانی ہو، تو لازماً جو ہے نا جو لوگ کچھ ممبر جو ہے نا نئے نئے جوائن ہو جاتے ہیں تو بیچ میں سے پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بات، تو لازماً جو ہے نا پچھلے ویڈیو دیکھنا ہے آپ کو، درس الاول الثانی الثالث سارے دروس کو دیکھنا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو وقت نکال کر جو ہے نا لازماً روزانہ ایک لیسن جو ہے نا ہمارا ایک ویڈیو دیکھنا ہے جو پچھلی کلاس ہو چکی ہے اس سے پہلے کی. تو جس کی جو کلاسز مس ہوئی ہو لازماً وہ دیکھے. ایسا بیچ بیچ میں سے گھسیں گے تو پھر جو ہے نا بات سمجھ نہیں آئے گی.
تو چونکہ آپ لوگ تو ایک مرتبہ یہ بک ون پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ اکثر و بیشتر آپ لوگوں میں سے. چلیے نمبر 7. این بنتک یا امی. سسٹر سبرینا بتائیے گا این بنتک یا امی مطلب بتائیے. چلیے پہلے اے میرے چچا آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ہاں جی اور کوئی بتائے مجھے صحیح بتایا کہ انہوں نے این بنتک یا امی. کس اور کوئی بتائے مجھے کسی نے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو انہوں نے بتایا سسٹر نے. ہاں جی کوئی اور بتا سکتا. آپ کی بیٹی کہاں ہے اے میرے چاچا؟ ہاں بالکل. تو اب جو ہے نا یہ یا امی جی اب پھوپھی سے بات کیجیے گا. یہی بات پھوپھی سے پوچھیے. چلیے یہی بات آئین بنتکی یا امتی. ہاں جی ایسا پوچھیں گے بنتو کا کے بجائے بنتو کی. این بنتو کی یا امتی. تو امتن یعنی پھوپھی. یاد رکھیے گا چچی نہیں کہیے گا اس کو. امن یعنی چچا اور امتن یعنی چچی نہیں پھوپھی. ہاں جی یہ بات ذہن میں ہے. یہ بات ذہن میں آپ لوگوں کے. ہاں جی امن یعنی چچا لیکن امتن یعنی چچی نہیں پھوپھی ہے نا. پھوپھی. ہاں جی پھوپھی ہے. یہ گڑبڑ نہیں کرنا ہے اس میں. نمبر 8 الکا اخن یا حامد. الکا اخن یا حامد اس کا مطلب بتائیے گا. کون بتا رہا ہے تو بتائے مجھے جلدی سے. الکا کیا آپ کا بھائی ہے؟ کیا آپ کا کوئی بھائی ہے اے حامد؟ جی بالکل صحیح. الکا اخن یا حامد. اے حامد کیا آپ کا کوئی بھائی بھی ہے؟ تو اب سسٹر سبرینا آپ سعاد سے یہی بات سعاد سے پوچھ کے دکھائیے مجھے. چلیے الخی اخن یا سعاد. ویری گڈ. الکی اخن اب لکا کے بجائے لخی ہو جائے گا. الکی اخن یا سعاد ایسے پڑھیں گے. کیسا پڑھیں گے ہم؟ الکی اخن یا سعاد. الخی اخن یا سعاد. جی جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں ہماری ہمت بڑھے گی نا. تو آپ لوگوں کو میں کوشش لے کرتا ہوں کہ آپ کی زبان چلے نا. ٹھیک ہے نا. جی سر. اب میری زبان تو چلتی ہے مجھے تو آتا ہے الحمدللہ. لیکن آپ لوگوں کی زبان چلوانا چاہتا ہوں میں. تو آپ لوگ بولیں گے مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو بولنا ہے نا. ٹیچر سے زیادہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو بولنا پڑتا ہے لینگویج سیکھنے میں. چاہے عربی ہو چاہے انگلش ہو کوئی بھی لینگویج ہو. ٹیچر کم بولے اور جو ہے نا اسٹوڈنٹ زیادہ بولے تبھی آتی ہے لینگویج. تو آپ لوگوں کو میں پوچھ کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا. چلیے نمبر 9 ماذا عندک یا اخی. اچھا مطلب بتائیے پہلے. ماذا عندک یا اخی کوئی بھی بتا سکتا ہے. چلیے آپ کے پاس کیا ہے اے بھائی اے میرے بھائی. بالکل صحیح. آپ کے پاس کیا ہے اے میرے بھائی. یہی بات جو ہے نا اپنی بہن سے پوچھیے. چلیے ماذا عندکی یا اختی. ہاں جی ایسا پوچھیں گے. ماذا عندکی یا اختی. عندکا کو ہم عندکی کر دیں گے. عندکا مطلب ہوتا ہے پاس میں. ہاں جی عندکا عندکا کا پاس میں. پاس میں. میرے پاس تو کیا کہیں گے؟ اندی. عندی. جی عندی کہیں گے. ٹھیک ہے نا عندی کہیں گے. چلیے نمبر 10 السلام علیک یا ابی. السلام علیک یا ابی. امی کو کیسے سلام کریں گے؟ چلیے کیجیے. السلام علیکم یا امی. کی یا امی. جی کی کہیں گے. السلام علیکی یا امی. تو فارمولا سمجھ میں آ گیا کیا مذکر مؤنث کا آپ لوگوں کو؟ جی سر. ویری گڈ. انتا کو ہم نے انتی کر دیا. کا کو ہم نے کے کر دیا. اندکا اندکی. انتا انتی. اچھا مریضن سے مریضتن کر دیا. اتنا ہی کچھ ہے. چلیے گا نمبر 3 کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں. سر ایک چھوٹا. ہاں جی جی آواز نہیں آ رہی. نمبر 3 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. انث الفاعل فی کل من الجمل الاتیتی. نیچے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو جملے دیے ہوئے ہیں ان کو مؤنث میں کنورٹ کیجئے. انث کا مطلب مؤنث بنائیے ان کا. تو مثال ایگزامپل دیکھیے گا. ایک ایگزامپل ہے پھر 1 2 3 4 4 جملوں کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے آپ کو. مثال ایک ایگزامپل آپ دیکھیے گا. خرج محمد من البیت. خرج محمد من البیت. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ خرج محمد من البیت. گھر سے نکلا. محمد نکلا گھر سے. محمد نکلا. جی محمد گھر سے باہر گیا. محمد گھر سے باہر گیا. اب جو ہے نا اگر آمنہ گھر سے باہر گئی تو ہم کہیں گے خرجت. خرجت آمنہ. اپنا گھر سے باہر. کلیئر ہے بات. تو مرد کے لیے خرجا. عورت کے لیے خرجت. یہ بات کلیئر ہے کیا آپ لوگوں کو؟ ہے نہیں؟ جی سر.
جی لاسٹ ہم نے پڑھا تھا اور بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. اور بک 2 میں تو ہم الحمدللہ ہم جو ہے نا ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. مؤنث و مذکر اور ساری شکلیں جو ہے نا ہم نے فیل کی. ہم نے تو ذہبہ اور خرجہ ہی پڑھا ہوا ہے بک 1 میں، ذہبہ خرجہ جلسہ. اور جو ہے نا انشاءاللہ بک 2 کے اندر ڈھیر ساری ابھی بارش ہونے والی ہے وربس کی وہاں پر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، کل سے انشاءاللہ. نمبر 1. اچھا تو چلیے گا اس کو کنورٹ کیجیے گا مؤنث میں آپ لوگ. ذهب المدرس. اچھا چلیے آپ ہی لوگ پڑھیے اور اس کا مؤنث بنائیے. المدرس إلى الفصل. ان الفصل ٹیچر نکلے کلاس جماعت سے کلاس سے. ٹیچر کلاس سے نہیں. نہیں دوبارہ کیجیے، جلد بازی نہیں. ذهب المدرس الى الفصل، دوبارہ کیجیے گا. ٹیچر گئے ٹیچر گئے کلاس میں، ٹیچر گئے کلاس میں، ٹھیک ہے، کلاس کی طرف یا کلاس میں، ٹھیک ہے نا. تو چلیے مؤنث کیسے بنائیں گے پھر؟ اگر کوئی فیمیل ٹیچر گئی تو کیسے کہیں گے ہم اس کے بارے میں؟ ٹیچر کلاس ذهبت مدرسة إلى الفصل. فی الفصل. نہیں دوبارہ اطمینان سے دوبارہ پڑھیے. چلیے دوبارہ بنائیے. تو تا کو الف لام میں جوائن کر دو سر. ہاں بالکل جوائن کر کے پڑھیے. ذهبت المدرسة إلى الفصل. ہاں جی جوائن کر کے پڑھیے سسٹر سبرینا. ذهبت المدرسة فی الفصل. الى الفصل، ذهب کے ساتھ الہ ہے نا. یہ تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، سیم معنی ڈھونڈنا ہے. تو آپ کے سامنے جو جملہ ہے اس میں ذهبت المدرسة فی الفصل. ہاں جی ذہبہ کے ساتھ ہمیشہ الہ آئے گا، فی نہیں آئے گا. ذہبہ الہ لاسٹ کل جو میں نے وہ ڈالی ہے ویڈیو، اس میں یہ بات سمجھائی ہے میں نے. ذہبہ خرجہ سب کے ساتھ کیا آتا ہے، تو رجع کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں. ذہبہ کے ساتھ الہ آتا ہے ہمیشہ، رجع کے ساتھ من آتا ہے ہمیشہ، ہے نا. اور خرجہ کے ساتھ من آتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. چلیے گا. اچھا نمبر 2 پڑھیے چلیے اور اس کا مؤنث بنائیے پھر پورا جملہ. نمبر 2. ذهب أبي إلى المستشفى. ہاں جی ذهبت أمي إلى المستشفى. ہاں ذهب ابھی کا مؤنث بن جائے گا ذهبت امی الى المستشفى. ویری گڈ. دیکھیے ذهب کے ساتھ الہ آئے گا ہمیشہ. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے اور مؤنث بنائیے پھر اس کا. سر ڈاٹ پوچھ لیتے ہوں سر. ہاں جی سر میرے استاد بولتے استادتی بول سکتے ہیں. استاذی. استاذی اور فیمیل استاذی. جی سر. آپ کو میں میرے استاد بولتے استاذی. استاذی جی استاذی. اور مؤنث بنانا ہوگا استاذتی. الگ جی سر. ہے نا، تا دیں گے. چلیے نمبر 3. جلس فلسلی. فی الفصل جلس الطالب. ہاں مطلب کیا ہے جملے کا؟ جلس الطالب فی الفصل کا مطلب کیا ہے؟ اسٹوڈینٹ کلاس میں بیٹھا. اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا. ہاں سسٹر سبرینا اس کا مطلب کیا ہے جلس الطالب فی الفصل؟ اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا ہے. ہاں بیٹھا ہے. جی مؤنث بنائیے چلیے. جلست الطالبات فی الفصل. جلست الطالبۃ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ پھر ہم ملائیں گے. جلست الطالبات فی الفصل. فصلی. ہاں جی جلست الطالبۃ ایسا ملا کر پڑھنا سیکھیے آپ لوگ، ملا کر پڑھنا سیکھیے. جلست الطالبۃ. ایسے رول ریگولیشن یاد کرنے سے نہیں آئے گی عربی، صرف پڑھنے سے آئے گی، پریکٹس سے آئے گی. جب آپ پڑھیں گے بار بار اپنی زبان پہ اس کو ریپیٹ کریں گے تبھی آئے گی. وہ رول تو یاد نہیں رہنا ہے آپ کو کبھی بھی لائف میں، ہے نا. رول کب یاد رہیں گے؟ جب آپ اچھی عربی بولنے لگیں گے نا تب رول جو ہے نا یاد رہتے ہیں ہمیں. ویسے ہی ہے جیسے کہ انسان بہت سارے لوگ جو ہے نا غریب ہوتے ہیں، بچپن میں پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، کچھ بھی کھا لے ہضم ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت پیسے نہیں رہتے کھانے کو. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پیسہ آ جاتا ہے لیکن اس وقت جو ہے نا ان کا پیٹ صحیح نہیں رہتا ہے، ہاضمہ درست نہیں رہتا ہے، ان کا ہضم نہیں ہوتی کوئی بھی چیز، شوگر ہو جاتی ہے BP. تو عربی کا معاملہ بھی ایسی ہے نا. شروع میں آپ گرامر سیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا. آپ جو ہے نا آپ لینگویج سیکھیے، جب لینگویج سیکھ لیں گے تو گرامر خود بخود آئے گی بعد میں ساتھ میں، ہے کہ نہیں. تو گرامر سیکھ اب شروع میں آپ گرامر کے رول رکھنے سے جو ہے نا آپ کو ایک بھی جملہ نہیں آئے گا کبھی بھی بولنا اور لکھنا. آپ جملے بولنا اور لکھنا سیکھ لیجئے تو گرامر آپ کے ساتھ میں خود بخود چلتے آئے گی پیچھے. وہ کہیں گے مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو بھائی، وہ خود بخود آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. وہ رول ریگولیشن جتنے بھی پڑھ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں چل رہے ہیں، وہ ہے نا. تو ہمیں ان کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے، آپ کو جو ہے نا پریکٹس کرنی ہے جملوں کی. چلیے گا. جلست الطالبۃ
جلست الطالبۃ فی الفصل. چلیے نمبر 4. خرج من البيت خرج اخی. ہاں جی، خرج اخی. من البيت. سر جلسہ کے ساتھ فی لگے گا. ہاں جی، جلسہ کے ساتھ فی لگے گا شیخ. ہاں جلسہ کہیں بیٹھنے کے لیے جلسہ فی ہے نا. کہیں پر فی بھی اگر کہیں پر بیٹھا جیسے کرسی پر بیٹھا تو فی نہیں اعلیٰ لگا دیں گے. جلسہ طالب علی الکرسی. فی لگے گا شیخ. سر جیسا سلا یہاں ذہب کے ساتھ الا سلا لگے گا، ایسا جلسہ کے ساتھ فی سلا لگے گا. اگر کمرے میں کلاس میں بیٹھا تو کہیں گے جلسہ فی الفصل. اگر کہیں گے کرسی پر بیٹھا تو جلسہ علی الکرسی ہی کہیں گے. اب ٹھیک ہے. رہابت کے ساتھ الا رہے گا. ذہبہ تو ہمیشہ الا رہے گا پھر ہے نا. ذہبہ ہمیشہ الا رہے گا. لیکن کہاں بیٹھا؟ کلاس میں بیٹھا، ٹرین میں بیٹھا، گاڑی میں بیٹھا، پلین میں بیٹھا ہے نا. تو فی فی فی. اور کرسی پر بیٹھا، ٹیبل پر بیٹھا ہے نا. تو الا 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 فرق ہے کیا؟ سمجھ میں آ گئی کیا؟ جی چلیے گا. تو نمبر جملے کے حساب سے سلا چینج ہوتا ہے. بس فی اور اعلیٰ چینج کر دیں گے. کہیں پر بیٹھا کہیں ہے نا تو اعلیٰ. اور کمرے میں بیٹھا، مسجد میں بیٹھا ہے نا. تو مسجد میں بیٹھا تو فی المسجد ہی. اب دیکھیے گا اسی کے 2 جملے لکھ لیجیے گا آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں. امام صاحب مسجد میں بیٹھے تو کیسے کہیں گے ہم؟ جلس الامام فی المسجد. اگر یہی بات کہنی ہو کہ امام صاحب ممبر پہ بیٹھے تو کیسے کہیں گے؟ الامام علی المنبر. ممبر ہے جی. تو اب دیکھیے گا ایک ہی بات کو کہہ رہے ہیں ہم. امام صاحب مسجد میں بیٹھ گئے، امام صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے. اب 2 جملے تو ہو گئے. تو جلس الامام فی المسجد اور وہاں کہہ رہے جلس الامام علی المنبر. تو اعلیٰ اور فی وہیں پر ہی چینج ہو گیا. تو یہ 2 جملے لکھ لیجیے گا اگر آپ کو لکھنا ہو تو پھر. ٹھیک ہے نا. ایگزامپل کے طور پہ ٹھیک ہے. لکھیے گا نمبر 4. من البيت. میرا بھائی گھر سے نکلا. اختی من البيت. میری بہن گھر سے نکلی. ویری گڈ. تو اب ہم خراجہ کو خراجت کر دیں گے، اخ کو اخت کہہ دیں گے. تو خراجت اختی من البیت. ویری گڈ. نمبر 4 کی ایکسرسائز میں ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے کہ جب جو ہے نا آگے والے لفظ کو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہم فعل کو، تو کیسے پڑھ رہے ہیں. مثلا پہلے پڑھا ہم نے جیسے کہ جلست اور الطالبۃ. الگ الگ کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ جلست الطالبۃ. لیکن اسی جلست اور الطالبۃ کو اگر ہمیں جوڑ کر پڑھنا ہو تو اب ہم جلست الطالبۃ پڑھیں گے. دیکھیے گا جلست الطالبۃ. تو ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا ہمیں کہ جوائن کرنے کے لیے ہمیں جو ساکن ہے، سکون ہے، اس کو کسرہ میں چینج کرنا ہے. سکون کو زیر میں تبدیل کر دینا ہے. جلست کا جلست الطالبۃ. زیر لگا کے پڑھنا ہے اگر جوڑنا ہے آپ کو. تو یہ چیز جو ہے نا قرآن میں بھی آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام کے پہلے اگر سکون ہے تو آگے والے لفظ سے جوائن کریں گے تو سکون کو کسرہ میں چینج کر دیں گے. یہی بات ہے. لام سے پہلے اگر سکون ہے تو اس کو جو ہے نا پھر کسرہ میں چینج کر کے ایسا پڑھیں گے جلست الطالبۃ. جلست الطالبۃ. جلست الطالبۃ. کلیئر ہے؟ جی چلیے گا نمبر 5 کی ایکسرسائز کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اقرأ الجمل الآتیۃ. نیچے جو جملے ہیں ان کو پڑھ کر دکھائیے. تو آپ لوگ پڑھ کر دکھائیے ذرا اور مطلب بھی بتائیے مجھے. آپ ہی لوگ پڑھ کے دکھائیے مجھے. چلیے من الفتى الذي خرج من البيت کا الآن. جوان جو کہ گھر سے نکلا، جو کہ آپ کے گھر سے نکلا ابھی، وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے. ہاں نہیں، من الفتى الذي ایسا پڑھیں گے. کیسا پڑھیں گے ہم؟ من من الفتى الذي خرج. من بیتک. الف لام نہیں لگائیے گا اس میں. الف لام بھی نہیں ہے نا سامنے. تو جو ہے اس کو پڑھ کے دکھائیے گا. من بیتک بیتک الآن هو ابن تو عمه. ہاں تو اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ من الفتى الذي خرج من بیتک الآن. اتنے جملے کو وہ جوان کون ہے جو کہ ابھی آپ کے گھر سے نکلا؟ وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے. تو کہا کہ تو نہیں، بس دوسرے جواب دیا کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے.
जी जब पूछा अम्मी वो मेरे चचा का बेटा है। उसने जवाब दिया, वो जवाब देने वाले ने जवाब दिया उसका कि हुआ इब्नु अम्मी, वो मेरे चचा का बेटा है जो अभी निकला घर से। तो अल्लज़ी समझ में आ रहा है क्या आपको? अल्लज़ी जो है ना जो के, अल्ल अल्लज़ी का मतलब क्या और जो के जो, है ना? हम उर्दू में भी कहते हैं ना, जो किताब आपके बैग में है वो तो मेरी है, जो कलम आपके बैग के अंदर है वो तो मेरा है ना? तो जो ऐसा जब जुमला कहते हैं तो वहाँ पर अल्लज़ी अल्लती का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अगर मुज़क्कर इस्तेमाल का मुज़क्कर वाला लफ्ज़ अल्लज़ी है और उसकी मुअन्नस वाली शक्ल अल्लती है और इसका नाम हमने लास्ट में बताया था अल्लती अल्लती। क्या नाम है इनका? अल्लज़ी और अल्लती का नाम बताया था हमने, क्या कहते हैं इनको? उनका नाम क्या था? इसमें मौसूल जी, इसम कहते हैं। जी, चलिएगा। तो लफ्ज़ फ़तह मुज़क्कर है इसलिए अल्लज़ी। अब नंबर 2 का जुमला पढ़िएगा। मनिल फता मनिल फतातु ही खरज खरजत मिन बैतिका अलआन या मोहम्मद हाँ, मनिल फ़तातुल्लती ऐसा जो है करके पढ़िए। हिया तू कालत हाँ, तो मनिल फ़तातुल्लती ऐसा पढ़ेंगे, जॉइन करके कैसा पढ़ेंगे हम? सर मनिल लेते हैं सर हाँ, पढ़िए। जातुल्लती मनिल फतातिल्लती खरजत मिन बैतिकल आना या मोहम्मदु हिया बिन्तु खालती क्या मतलब हुआ? मनिल फ़तातुल्लती खरजत मिन बैतिकल आना या मुहम्मदु, मतलब बताइए इस पूरे जुमले का। कौन वो नौजवान लड़की जो आपके घर से थी वो मेरे खाला की बेटी है, बेटी है। मेरी कज़िन सिस्टर है वो। जी, मेरे खाला की बेटी है वो। वेरी गुड। तो अभी देखिएगा जुमले जब लंबे हो रहे हैं तब भी समझ में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें, है ना? और ये जुमले तो बुक 2 के अंदर और भी लंबे होते जाएँगे इंशाअल्लाह। अब तो माशाअल्लाह आप लोग बड़े प्लेग्राउंड में खेल लेंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं? अभी तो पहले जो है ना इंसान घर के सामने खेल रहा था, बुक 2 के अंदर जो है ना थोड़ा बड़े फील्ड में जाके खेलने लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है ना, लेकिन देखिएगा अभी तक जो लोग बुक 1 मेहनत से पढ़ते हैं, बुक 2 उनके लिए आसान हो जाती है। जो लोग बुक 1 में मेहनत नहीं करते, बुक 2 उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये बुक 1 जो है ना मेहनत से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है ना बेस है हमारा, यही बेस है हमारा। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है? बताइएगा मुझे। हाँ जी। नहीं सर अरबिक की बुनियाद आप लोगों की किस हद तक मजबूत हो रही है? क्या समझ रहे हैं आप? क्या फ़ील कर रहे हैं आप लोग? अरबिक की किस हद तक मजबूत हो रही है आपकी? बुक 2 वाले बुक 2 के अंदर? हम समझ रहे हैं सर पर थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ अब। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बुक 2 जो है ना, बुक 2 समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बुक 2 जो हम पढ़ रहे हैं? जी सर जी वो भी समझ में आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें रिपीट इसके लिए करते कि जो पिछला हम भूले नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो आप लोगों को इंशाअल्लाह बाय हार्ट हो चुकी है। बुक 1 तो अब आपको जो है ना मेरा ख़्याल है पूरी याद हो चुकी है अब। जो जो भी जुमला बोला जाए इसमें से आपको जो है ना समझ आने लगेगा इंशाअल्लाह, है नहीं? जी सर इंशाल्लाह इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सिस्टर गौसिया है, ये भी बहुत मेहनत करती है बेचारी, स्ट्रगल कर रही थी शुरू से, लेकिन माशाअल्लाह इनकी भी जो है ना एफर्ट अच्छी है और इंटरेस्ट भी बहुत है माशाअल्लाह, दिलचस्पी बहुत है, शौक बहुत है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जो है ना जब दौड़ते हैं, जब जब हम जो है ना कंपटीशन में दौड़ते हैं तो सारे लोग एक साथ नहीं दौड़ते, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो है ना वो मंजिल पर सभी पहुँचते, लेकिन मंजिल पर सभी पहुँचते हैं। तो फ़िक्र नहीं करनी है, अगर कोई पीछे में दौड़ रहा है तो कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह मंजिल पर तो सबने पहुँचना है कि नहीं? गाड़ियाँ देखिए, रोड पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं तो कोई गाड़ी आगे भागती है, कोई पीछे, लेकिन सिग्नल पे जाके सब एक ही जगह खड़े हो जाते हैं फिर, है नहीं? तो वो जो है ना फिर इंशाअल्लाह हम जब सिग्नल पे पहुँचे तो सारे मिल जाएँगे वहाँ पर इंशाअल्लाह, ठीक है ना? नंबर 2 को पढ़िएगा, नंबर 3 को पढ़िएगा, नंबर 3 को। लिमनिल लिमनिल मिफ्ताहु मक्तब अगर हाँ को मिला देंगे अल्लज़ी में हाँ, बिल्कुल, सारा मिलाकर पढ़िएगा। लिमनिल मिफ्ताहुल लज़ी अलल मक्तबी हुआ लिल मुदर्रिसी। समझ आ रही है इस बात? बताइए मुझे। जी सर ये किसकी चाबी है जो टेबल पर है? जी, तो किसकी? हाँ हुआ लिल मुदर्रिस वो प्रिंसिपल की है। वो टीचर की है, जी, वो टीचर की है। किसकी है चाबी जो टेबल? और यहाँ हाँ, तो वो अब टीचर की है। तो ये इसका मतलब ये है कि उर्दू में अगर ऐसा पूछना हो कि टेबल पर जो चाबी है वो किसकी है ना? तो उसको अरबी में ऐसा पूछेंगे। हम उर्दू में ऐसा कहेंगे कि नहीं
ٹیبل پر جو چابی پڑی ہے وہ کس کی ہے، ایسا کہیں گے کہ نہیں؟ اردو میں ہم کیسا کہیں گے؟ ہم یہی بات اردو میں ایسے ہی کہیں گے کہ ٹیبل پر جو چابی پڑی ہے وہ کس کی ہے، ایسا پوچھیں گے کہ نہیں ہم؟ جی سر. تو جی، تو جب ہم اردو میں ایسا پوچھنا چاہتے ٹیبل پر جو چابی پڑی ہے وہ کس کی ہے نا، تو عربی میں ایسا پوچھیں گے لمن المفتاح الذی، لمن المفتاح الذی علی المکتب، لمن المفتاح الذی علی المکتب، ہے کہ نہیں؟ تو جو بھی بات ہم جی، تو جو بھی بات ہم اردو میں جو بھی بات ہم اردو میں کرتے ہیں اسے عربی میں بات آنا چاہیے ہمیں کرنا، اور بس اتنی ہی بات ہے. لینگویج کا مطلب یہی ہوتا ہے جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اس کو ہم دوسری زبان میں ہمیں بولنا آنا چاہیے، چاہے انگلش ہو چاہے عربی ہو. تو الحمدللہ ہمیں سمجھ آ رہی باتیں دھیرے دھیرے. نمبر 4 کو پڑھیے گا. لمن الساعۃ التی علی السریر، وہ گھڑی کس کی ہے جو پلنگ پر پڑی ہے؟ جی، بیڈ پر جو گھڑی ہے وہ کس کی ہے؟ اردو میں کیسا بولیں گے اس کو ہم؟ بیڈ پر جو گھڑی ہے وہ کس کی ہے؟ تو کس کی ہے وہ؟ کس کی؟ ہی علی زوجی اختی، وہ میرے بہن کے شوہر کی ہے. میرے گڈ، یعنی بہن بھائی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میرے بہن بھائی کی ہے، میرے بھائی کی. التي على السرير هي زوجي ہاں، التي آپ کا نام کیا ہے بابا؟ هدى. خدا آپ ہی پڑھائیے، میں بیٹھ جاتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے. یہ نام سے میں چھوٹی بچی آئی. الحمدللہ بارک اللہ فیک. چلیے خدا بہت اچھے، ویری گڈ ماشاء اللہ. نمبر 6 کی ایکسرسائز کہہ رہے ہیں کہ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع اسم موصول. کہہ رہے ہیں کہ جو نیچے جملے ہیں اس میں اسم موصول لگائیے، الذی اللتی. چلیے گا جلدی جلدی لگائیے. الکتاب الذی، الذی، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. مطلب بھی بتائیے جلدی سے، آگے بڑھتے ہیں ختم ہونے میں. کتاب جو کہ ٹیبل پر ہے وہ ٹیچر کی ہے. ویری گڈ. القلم اسم موصول وین مطلب بھی بتائیے گا. قلم جو کہ بیگ جی، جو قلم میرے بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. ویری گڈ. السیارۃ اسم موصول لگائیے. التی پڑھیے جملہ. السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن للطبيب البيبي. تو جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جلدی سے بتائیے گا. ہاسپٹل سے جو گاڑی نکلی ہے ابھی، ماشاء اللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ساری باتیں. الکلب اسم موصول لگائیے. الذی الذی فی الحدیقۃ مریض. مطلب بتائیے گا. کتا جو کہ گارڈن میں ہے، میں جو کتا ہے بیمار ہے. ہاں، باغ میں جو کتا ہے وہ بیمار ہے. ویری گڈ. الفتح اسم موصول لگائیے. الذی فتح الذی خرج من المسجد الآن جی، جوائن کر کے ایسا پڑھیں گے. الفتح الذی جوائن. ویری گڈ. الفتح الذی. الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. مطلب بھی بتائیے گا. جو نوجوان مسجد سے نکلا ہے ابھی، وہ مؤذن کا بیٹا ہے. ابن المؤذن کا بیٹا ہے. نمبر 6 تلک البطۃ اسم موصول. ہاں جی، تلک البطۃ اسم موصول لگائیے. تلک البتۃ التی، تلک البتۃ التی ویری گڈ. تحت شجرت لبنت الفتاح. تحت الشجرۃ، تحت کے بعد جو لفظ آئے گا مجرور پڑھیں گے. جی سر. تحت شجرتی لبنت الفلاح. امام، خلف، تحت، فوق، ان کے بعد جو الفاظ آئیں گے وہ مضاف الیہ مجرور بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں وہ؟ جی، مدافع مجرور بنتے ہیں. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑے جاتے ہیں. امام، خلف، فوق، تحت، ان کے بعد جو بھی لفظ آئے گا مجرور پڑا جائے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. چلیے. تلک البطۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح. مطلب بتائیے گا. وہ بطخ جو پیڑ کے نیچے کسان کی بیٹی کی ہے. ہاں جی، تحت الشجرۃ یعنی پیڑ کے نیچے ہے، کسان کی بیٹی کا ہے وہ تو کی ہے وہ تو بطخ. اچھا، نمبر 7 البیت الجدید اسم موصول. الذی الذی
البيت الجديد الذي في ذلك الشارع للوزير. ویری گڈ، مطلب بتائیے گا. وہ نیا گھر جو کہ اس روڈ پر ہے وہ وزیر وزیر کا اسٹر کا ہے. ویری گڈ. الدرس اسم موصول. الذي جی الذي ہاں جی الدرس الذي هذا الدرس سهل جدا. جی مطلب بتائیے. اس کے وہ سبق جو کہ اس سبق کے بعد ہے بہت آسان ہے. ویری گڈ، صحیح بات ہے. جو بھی آنے والا سبق ہے وہ بہت آسان ہے نا. اور اس کتاب کے بعد جو کتاب ہے وہ آسان ہے کہ نہیں؟ ایسا سبق کے بعد جو ہے نا کتاب آسان ہو جاتی ہے. تو لیسن بائی لیسن جو ہے نا چیزیں بتدریج جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے. گریجولی جو ہے نا چیزیں آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ. چلیے نمبر 9، من الفتاۃ اسم موصول. التي التی. ہاں جی جلست امام التي جلست امام المدرسة هي صالحة من زيزي دريسي امام بتائیے گا. کون جو نوجوان لڑکی جو بیٹی ہے نے بیٹھی ہے فیمیل ٹیچر کے ساتھ. یا طالبۃ من مالیزیا، وہ ملیشیا بیٹھے جی ملیشیا کی اسٹوڈنٹ ہے. 6 آخری جملہ اور ہم بات کو یہی ختم کریں گے. کی لا ہی لصدیق. جو تین کے بدو ٹیچر ہے وہ آپ ہے تو خالی ہاں جی. اے خالد، اتلک الحقیبۃ التی نیچے وہ آپ جی تو اس نے کیا کہا؟ نہیں. نہ یا علی محمد، نہیں وہ میرے دوست کا ہے، میرے دوست محمد کا ہے. نہیں وہ میرے دوست کا ہے، میرے دوست محمد میرے دوست محمد کا ہے. ہی لصدیق محمد، ہی لصدیق محمد. میرے دوست محمد کا. ہاں جب ہمیں کہنا ہوگا کہ میرا دوست محمد کا ہے تو ہی لصدیق محمد ایسا کہیں گے، ہے نا. چلیے گا. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے نا لیسن جو ہے نا پڑھ لیا ہے. 12 لیسن ہو چکے ہیں ہمارے الحمدللہ. یہ دیکھیے گا کلمات الجدیدہ، یہ الفاظ تو آپ کو پتہ ہی ہے. امن یعنی چچا، لیکن امتن کا مطلب چچی نہیں. کیا بولیں گے جلدی بتائیے. نہیں امتن کا مطلب کیا ہوگا؟ چچی. ہاں جی. خالن یعنی اور خالتن یعنی مامن. خالہ جی، خالہ یعنی خالہ. ویری گڈ. اور جو ہے نا اگر آپ کو مومانی اور چچی بولنا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ امن یا سے امن یعنی چچا. زوج لگا زوج العم. چچی کو ہم کہیں گے زوجۃ العم یا اور کلیئر ہو جائے گا آپ کے لیے زوجۃ العم. اور خالن یعنی مامو، اور مومانی کو زوجتو خال زوجتو خالی مومانی. الفلاحوں کے ساتھ مستشفى الولادہ میٹرنٹی ہاسپٹل کے ساتھ. جو ہے نا اب تک کا سفر تو بہت آسان ہو گیا الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر، ہے نا. جی سر. اور جو لوگ اس کتاب کو نئے پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ تر آپ لوگوں میں سے وہ ہے جو کہ اس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ریویژن کر رہے ہیں. بک 2 والے اسٹوڈنٹ اس میں بہت سارے، اور بہت سارے جو ہے نا نئے نئے پڑھ رہے ہیں اس میں. تو جو لوگ نئے پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات ہماری؟ کوئی ہے اس میں جو کہ نیا پڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی. جو لوگ نئے پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات؟ سسٹر حاجرہ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات؟ نہ آپ نہیں ہے میرا خیال ہے اس بک میں. سر نیو جوائن کریں نا سر انہیں بولنے نہیں دیا جاتا ہے. جو لوگ نیو جوائن کریں نا سر انہیں بولنے نہیں دیا جاتا ہے. میوٹ کریے شیخ جب پہ ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ اچھا. تو جو لوگ نئے ہیں اس میں تو میں عدنان بھائی سے کہوں گا کہ ان کو جو ہے نا وہ جو ہے نا انمیوٹ کر دیا کرے تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ ہو جائے نا. کہ جن کو بولنے آتا ہے تو پھر اسپیڈ ہوتی جاتی ہے پڑھائی کی، اور جو نہ سمجھ ہوتے وہ بیچارے ایسے کے ایسے بیٹھے رہ جاتے.
नहीं इंशाल्लाह बात तो सबको समझ में आएगी, इंशाल्लाह बात तो सबको ही समझ में आएगी इंशाल्लाह, है कि जी सर, लेकिन जो पढ़े हैं ना बुक टू वही सिर्फ वही बोल रहे हैं सर सिर्फ। जी, 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 जी। तो इंशाल्लाह उनको अनम्यूट करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब पढ़ाएँगे, तो ख़ास तौर पर जो न्यू स्टूडेंट है हमारे ग्रुप में इसमें, उनको अनम्यूट किया जाएगा इंशाल्लाह, ताकि उनको समझ में आए। ठीक है ना? और उनकी कोई भी प्रॉब्लम लेकिन सर हमें भी बोलने का मौका देना चाहिए, लेकिन सर हमें भी बोलने का मौका दीजिए, हाँ प्लीज। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सभी को रहेगा इंशाल्लाह, सभी को। वो हमारे अदनान भाई के हाथ में है ज़्यादा। हमको हमको बोलना आएगा तब तो हम लैंग्वेज सीखेंगे। जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। पे रिक्वेस्ट है शेख, एक अदबन इल्तिजा है आपसे कि आप हम लोगों को होमवर्क में भी कुछ उर्दू सेंटेंस दीजिए ताकि हम लोग उसको लिखकर शेयर कर सकें। तो प्रैक्टिस एक 10 सेंटेंस दे दीजिए तो पूरा वीक रहेगा, तो हम लोग उसको प्रैक्टिस करके आपको भेज देंगे। ओके, इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों को भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? बुक 1 वालों को भी जो है ना सेंटेंसेस दूँगा मैं, तो आप लोग भी जो है ना एक्सरसाइज़ेज़ डाला करें ग्रुप में, और उसको जो है ना मैं इसका वीडियो बना के करेक्शन करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। सर बुक टू वाले सर बुक टू में बोल सकते हैं ना सर, जैसे बुक टू वाले बुक टू में बोल सकते हैं, और जी, बुक वन वालों को अभी चाल देना चाहिए। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह मैं अदनान भाई से कह दूँगा, तो वो ख़ास इस पर तवज्जो कर देंगे इंशाल्लाह खैर होगा। है ना? इनमें जो लोग भी न्यू हैं तो ख़ास क्लियर नहीं आई आवाज़ मुझे। इंशाल्लाह जो है अगले हफ्ते जो है ना इस मसले को एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो हम अपनी बात पे ये ख़त्म करते हैं। आप लोगों के यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका होता है, हमारे यहाँ तो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप लोगों के ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी जो है ना बस मेहनत सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, इल्म सीखने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो थोड़ी-सी कुर्बानी देंगे तो इंशाल्लाह सीख लेंगे आप लोग इंशाल्लाह, है ना? तो जो है ना अगले हफ्ते फिर दोबारा जो है बैठेंगे इंशाल्लाह और चीज़ें सीखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना बुक 1 वालों को भी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ दूँ इंशाल्लाह। तो देखते हैं कौन रिप्लाई करता है और कौन एक्सरसाइज़ का जवाब देता है, तो इंशाल्लाह फिर अगर जो है ना तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी जो है ना सारे जुमले दिए जाएँगे बुक 1 वालों को। ठीक है ना? इंशाल्लाह। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ यहीं पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु जज़ाकल्लाहु खैर। इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सर। खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह हुदा। अनम की बहन है हुदा? नहीं, वो इब्राहिम की बहन है। कौन इब्राहिम? इब्राहिम। अच्छा, माशाअल्लाह। वो पढ़े बिल्कुल। आप जो है ना हर क्लास में हाज़िर रहा करें, ठीक है? ठीक है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, माशाअल्लाह।